والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ دفعہ بآواز بلند درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے تجھ سے رحمت کا تقاضا کرنا میں کہ ذرہ ہوں کہ مجھے وسعت صحرا بخش دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کے اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کر اور یہ تیرا کام ہے کیا جی یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہ تنہا کر اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کر حضرات محترم جمعۃ المبارک اس پر وقار تقریب میں اس پر رونق محفل میں جہاں ہم سب لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں دعا فرمائے اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے آمین اور اس بھری بزم میں ایک صاحب مسند کے سامنے بیٹھ کر اس کی مسند پہ گفتگو کرنا یہ ہے تو خلاف ادب وہ مجھے یہاں عراقی کا ایک شعر آ گیا یاد اگر آپ ایک دفعہ بآواز بلند سنائیں تو یہ استاد المکرم جناب علامہ حیدری صاحب کو میں پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ عراقی نے کہا تھا کہ گرب بینی ناکساں بالا نشینت صبر کن عراقی نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ کم ظرف ایک اعلیٰ ظرف کے سامنے ایک کم عقل کم علم اور کم فہم و فراست رکھنے والا انسان ایک بڑے آدمی کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے اور ایک چھوٹا آدمی نیچے مسند پہ بیٹھا ہو تو چھوٹے آدمی کو جب وہ اس کے سامنے بڑے آدمی کے سامنے گفتگو کر رہا ہو تو بڑا آدمی کو چاہیے کہ چھوٹے آدمی کو برداشت کرے کیوں صبر کرے کیوں کیونکہ روئے دریا کف نشینت کار دریا گہرست کیونکہ جب دریا چلتا ہے یا سمندر بہتا ہے اور جب اس کی چھالیں اپنے کناروں پہ آتی ہیں تو جھاگ اوپر رہ جاتی ہے اور موتی ہمیشہ نیچے رہ جاتے ہیں تو ہماری مثال اس جھاگ کی ہے اور علماء کرام جتنے بھی علماء بے بدل ہیں اور جتنے بھی علماء حقہ ہیں ان کے سامنے ہماری تقریر کی کوئی اوقات نہیں آئیے قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ اللہ صحیح فرمائے کہ فمن کان یرجو کیا جی فمن کان یرجو یرجو پہلے آپ نے سمجھ رہے کہ اس سے مطلب کیا ہے عربی لغت میں رجا یرجو سے مراد ہے لوٹنا کیا جی ریٹرن ہونا واپس ہونا واپس بننا میرے سائیں آپ مجھے بتائیں آپ جمعے کے لیے مسجد میں آئیں آپ یہاں بیٹھے رہیں گے یا چلے جائیں گے بھئی قانون ہے نا جو آتا ہے وہ جاتا ہے جس کو آنا ہے اس کو جانا ہے جو آ رہا ہے وہ جائے گا جو آئے گا وہ جائے گا
جیڑا آندہ پہ ہے اس ونجنے رجا یرجو تو مراد ہے لوٹنا کیا جی سارے صاحب کہ جی یہ تقریر آج آپ کو یاد کروانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کیا کیا رہا ہے رجا یرجو سے مراد میرے سائیں لوٹنا ریٹرن ہونا واپس ہونا یا اللہ یہ کون سی آنے اور جانے کا تسلسل کی تو بات کر رہا ہے یہ کس آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے یہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ کون کدھر آ رہا ہے کون کدھر سے جا رہا ہے کون کس مقام میں آ رہا ہے کون کس مقام سے جا رہا ہے اگر آپ فلسفی کو پڑھیں تو فلسفی میں حرکت کی 6 قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے محرک ایک ہوتا ہے متحرک ایک ہوتا ہے مبدأ حرکت ایک ہوتا ہے منتہائی حرکت ایک ہوتا ہے زمانہ حرکت ایک ہوتا ہے مکان حرکت اب یہ جو حرکت کہاں ہو رہی ہے کہاں سے ختم ہو رہی ہے تو فلسفی میں حرکت کی کتنی قسمیں ہیں جی 6 محرک کا مطلب ہے حرکت دینے والا متحرک حرکت کرنے والا اب یہ حرکت کی ابتدا کدھر سے ہو رہی ہے پھر حرکت کی انتہا کہاں ختم ہو رہی ہے کس زمانے میں ہو رہی ہے اور کس مکان میں ہو رہی ہے اتنا گلا سبحان اللہ میرے والا علماء کی قدموں کو چھو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ حرکت کی کتنی قسمیں جی حرکت کی ابتدا حرکت کی انتہا حرکت کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے کس زمانے میں ہو رہی ہے اور کس مکان میں ہو رہی ہے جب آپ کو حرکت کا پتہ چلا تو جو شخص حرکت کرتا ہے اس میں صفت یہ بھی ہے وہ آتا بھی ہے وہ جاتا بھی ہے اب یہاں کس کے آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے تو حضور یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن رجا یرجو سے مراد جس کو مخاطب ہے وہ انسان کی ذات ہے سبحان اللہ اب وہ محرک کہاں ہے متحرک کہاں ہے اور کس زمانے میں آ رہا ہے کس مکان میں آ رہا ہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے بات سنو یہ عام آنے جانے کی بات نہیں ہے کسی محفل میں آنے جانے کی بات نہیں ہے کسی بازار میں آنے جانے کی بات نہیں ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے میں آنے جانے کی بات نہیں ہے کسی مدرسہ میں شرف تلفظ حاصل کرنے کی بات نہیں ہے یا اللہ یہ پھر کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ دار بقا کی طرف جا رہے ہو اور دار فنا میں آ رہے ہو سبحان اللہ دار فنا اور دار بقا میں اچھا یا اللہ دار فنا اور دار بقا یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے دار فنا کسے کہتے ہیں دار بقا کسے کہتے ہیں حضور اگر آپ اس بات کو سنیں گے تو اب آواز بلند سبحان اللہ حضور رجا یرجو سے مراد ہے لوٹنا اب جو لوٹ رہا ہے وہ انسان ہے اور کس زمانے میں آ رہا ہے کس مکان میں آ رہا ہے کس جگہ سے آ رہا ہے کس جگہ سے جا رہا ہے اب یہ بات غور سے سنیے گا آپ کا آنا اس دنیا میں سبحان اللہ آپ کا آنا اس دنیا میں اور آپ کا جانا آخرت میں اللہ تعالیٰ آنے اور جانے کی بات جو کر رہا ہے وہ اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے کوچ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ اے بندہ مومن کہ تو اس دنیا آونے اور وقت ہے اس دنیا چوں واپس والنے یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں بیٹھ جانا ہے اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے مرنے سے پہلے آپ نے وصال فرمانے سے پہلے ایک ہفتہ کہا تھا کہا بات سنا نصیر الدین اپنی مسند پہ یوں جم کے بیٹھو نا تم نصیر اب نصیر الدین تمہیں یہاں اتنی لو لگا کے رہنے کی بات کا وقت تیرا ختم ہو گیا ہے اب تمہیں جانا ہے کدھر محبوب کبریا کی بارگاہ میں میری بات آپ غور سے سنیں آپ کو آنے اور جانے کا تسلسل آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ اللہ سمجھا کیا رہا ہے اللہ بتا کیا رہا ہے اللہ کہتا ہے رجا یرجو سے مراد ہے لوٹنا ہن آمن تے ونجن دی گل ہے ہن اللہ فرمائندا پہ کہ تسا دار فنا وچ آئیو تے دار بقا وچ واپس رہنا ہن دار فنا کے نور پور والے یہ دنیا ہے دار فنا ہے اور آخرت دار بقا ہے میرے آقا ایک سفر پہ جا رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا میرے نبی نے پوچھا میرے صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم کا خرید لے گا ان کا درہم ہے ہمارا روپے ہے تمہیں روپیہ سمجھا دیتا ہوں میرے نبی فرمایا تمہاری جو بکری دے موئے بچہ روپیہ دے لے سی
سارے زمیندار بندے جڑے لوگ مال لگے رکھے نے انہوں ترے فائدے ہوندے یا وہ مال وددا رہندا ہے یا وہ گوشت ہوندا ہے یا وہ کھل تو فائدہ کینیا اے ترے کام ان کے نہیں ہن مویا یار ہن کوئی بندہ راجن پور تو بوئے بکرا پیا ہوے باویں وہ لاکھ روپے دا ہی ہوے کوئی بوئے بکرن چاسی اودی کھل گنسی اودا گوشت کھاسی نہ کرے سی نا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اس کو اس سے کون فائدہ لے گا کون لے گا میرے نبی نے فرمایا تم اس سے حقارت کی وجہ سے کر رہے ہو یہ مرا ہوا ہے بدبودار ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ مال نہ اس کے مال میں نہ اس کے گوشت میں نہ اس کی کھال میں جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا میرے رب کے نزدیک اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے بچے سے بھی کم تر ہے اس بکری کے مرے بچے کی پھر بھی کوئی نہ کوئی ہوگی اوقات لیکن اللہ کے نزدیک یہ جو دار فنا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں وہی افضل ہے جو دار بقا کا متوالا ہے سبحان اللہ اتنا ڈیلا سبحان اللہ آؤ تمہیں دار فنا اور دار بقا کی ایک اور بات سنا دو ایک دفعہ بابا سے بلند سبحان اللہ ہائے 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 آج وہ پیر چلے گئے آج کہاں ڈھونڈو گے ان پیروں کو آج تم لوگوں نے پیری مریدی کا مزاج بنایا پیر جی ساڑا بچہ پڑھتا نہیں پیر جی انہیں نوکری نہیں لگتی انہوں نے فلان نہیں ڈھمکان حضرت پیری مریدی میں یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہیں کہ ہمارا رزق نہیں بڑھ رہا ہمارا یہ نہیں ہو رہا ہمارا وہ نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے مجھے اس آیت کا مفہوم بھول گئے اس میں کافر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ ماں سے بھی زیادہ پیارا ہے پھر یہ کیا ہوا ہے ماں کے 5 بچے ہوں ایک کالا ہو ایک سفید ہو ماں سوچے گی کہ کالے کو کم کھلاؤں سفید کو زیادہ کھلاؤں وہ تو کہے گی نا جیڑا گورے کھاؤں وہ کالے کھاؤں یا اللہ تو جو ہے نا میری اے ساری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں ماں پیارے کہ بچے کیویں ہیں کہ کتے کسی نو زیادہ دیتے کسی نو تھوڑے دیتے اللہ فرمایا بات سنو جو کسب معاش ہے جو کسب معاش ہے جو کمانے کا جس کے ساتھ تعلق ہے اللہ فرماتا ہے اس میں تفاوت ہے کسی کا وزڈم کوالٹی کسی دی عقل دی جڑی اپروچ ہے زیادہ ہے کسی جفا کشی ہے کوئی محنت کرتا ہے کوئی ہارڈ ورک کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس کی جفا کشی کے لحاظ سے دیتا ہوں اور کسب معاش میں وہ زیادہ ہے لیکن استعمال معاش میں اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کم بھوک لگتی ہے امیر کو زیادہ لگتی ہے غریب کو کم سردی لگتی ہے امیر کو زیادہ سردی لگتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ زکوٰۃ کا تمہارے لیے مسئلہ اسی لیے رکھا ہے کہ تم استعمال معاش میں دونوں میں برابر ہو حضور والا آؤ تو میں ایک گل سنانا چاہنا ہے کہ بابا سے یہ بڑی غور طلب بات ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید گیا ان کے پاس کہنے لگا حضور مجھے کو وصیت کرے میں کیا ذکر کیا کروں حضور نے فرمایا تم قرآن پڑھا کرو اب فرمایا تم قرآن پڑھا کرو اب میں رجا ادھر جو بھی ایک چھوٹی سی بات بتا کے تقریر کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں حضور اس نے قرآن پڑھا آپ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں میرا نبی پیر ہے میرے نبی کا مرید عبداللہ بن عباس ہے اس نے قرآن کو اتنا ٹٹولا اتنا پڑھا اس مقام پہ پہنچا کہ اس نے دعویٰ کر دیا اوے لوگو عرب کی سرزمین میں رہنے والوں مدینے میں نبی کے غلاموں اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم جائے نا میں کبھی گھر میں ڈھونڈتا نہیں ہوں قرآن اٹھا لیتا ہوں قرآن مجھے اونٹ کی رسی بھی سبحان اللہ کیسے اقبال نے کہا تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں لوگوں نے کہا ہم کی رٹ لگانے والا یہ کیا ہم لگا لیے اس نے کہا پھر سنو اقبال کا جواب شکوا اس نے کہا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے سبحان اللہ وہ کس نے کون ہے وہ جنید بغدادی ہے وہ باعث بستامی ہے وہ مولانا روم ہے وہ حضرت جناب سیدنا امام زین العابدین ہے وہ حضرت امام باقر ہے امام عالی مقام ہے امام حسین ہے حضرت جناب سیدنا رسول اللہ ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے تھے وہ آباد تمہارے تو تم کیا ہو لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت بڑے پیر ہیں ہمارا بابا بہت بڑا پیر ہے پدر من سلطان بود اس نے کہا تھے وہ آباد تمہارے تو تم کیا ہو
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں تھے معزز مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ حضور بڑی غور سے لب کر لے، اگر تو سن سو دیکھ دو بابا نے برکس اس نے قرآن